حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، ارے قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے
سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حج کی معنویت. آپ کو بہت مبارک ہو. آج یوم عرفہ گزرا اور یوم عرفہ بھی یوم الجمعہ کو نصیب ہوا، یعنی کہ آج حج اکبر کی ادائی ہوئی اور اس طور پر جتنے مسلمان وہاں موجود تھے حالت احرام میں مغرب سے پہلے تک وہ آج الحمدللہ شرف حج سے مستفید ہوئے. اور یہ بہت کرم کی اور فضل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس مہینے کی یہ بابرکت ساعتیں یوم عرفہ کی ہمیں نصیب فرمائی. جتنی دعائیں کی گئی ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب دعائیں ہمارے حق میں، اہل اسلام کے حق میں اور عالم اسلام کے حق میں قبول و منظور فرمائے. چونکہ یہی وہ دن ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے اور بہترین دن ہے، اور اس اعتبار سے آج الحمدللہ اہتمام بھی بہت اچھا کیا گیا. ARYQ TV نے صبح سے اس نشریات کا آغاز کیا اور وہ تسلسل اب تک جاری ہے کہ ہم حج کے اور میدان عرفات سے اب تک دور نہیں ہوئے ہیں. اور اب جو موضوع ہے، آج جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے. جیسا کہ نعت پیش کی گئی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو وہ مدینہ اللہ اکبر کہ جو عاشق کے دل کی دھڑکن ہے، وہ مدینہ کہ جو عاشق کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ مدینہ کہ جہاں پہنچنا ہر عاشق کا مقصد ہے، مدعا ہے، اور ہر عاشق کی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی زندگی میں جتنی تو نے عطا فرمائی ہے اس میں اپنا گھر اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا در ضرور دیکھنا نصیب فرما. اور وہ مدینہ کی جس کی گفتگو جب شروع ہو تو اس کے بارے میں دل چاہتا ہے مدینہ کے بارے میں گفتگو ہوتی چلی جائے، ہم سنتے ہی چلے جائیں، دل سیراب نہیں ہوتا بلکہ تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام فرما ہیں، اور سرکار علیہ السلام نے اس مدینے کو اتنا پسند فرمایا کہ مکے کو فتح کر لیا. شاید ہی سلاطین عالم میں یا فاتحین عالم میں ایسی کوئی مثال ہو کہ جس شہر کو، جس ملک کو فتح کیا ہو وہاں اس نے قیام نہ کیا ہو. لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا کہ مکہ فتح کر لیا لیکن اپنا مستقل قیام جو ہے وہ مدینہ منورہ کو بنایا، اپنا مسکن جو ہے مدینۃ النبی مدینہ منورہ کو بنایا. تو اسی لیے ہر اہل ایمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس مدینے کو میرے پیارے کریم آقا نے پسند فرمایا اس مدینے میں جاؤں اور سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو کر آپ کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کروں. تو آج مدینہ منورہ ہمارا موضوع ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، علامہ مفتی نوید احسن نیازی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ماشاءاللہ، کئی آپ کے مقالے مختلف جہتوں پہ، اگر آپ کبھی آپ کو دیکھنا نصیب ہو یا کبھی آپ
کو آگہی ہو اس حوالے سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی مختلف ڈائمنشنز میں ریسرچ کی ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان آپ کے ریسرچ پیپر کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو صحیح معنوں میں اہمیت دی جاتی ہے۔ لٹریری جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں بہت زیادہ اس کو اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان میں بھی ماشاءاللہ ایک بہت معروف نام پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما وہ خوش اعلان ثنا خاں جنہوں نے کلام پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کر اس پروگرام کی کیفیت کو دوبالا کر دیا ہے، اور میدان عرفات کی وہ جو کیفیات تھی حجاج کی ہمیں بھی وہ نصیب ہوئی۔ انہوں نے ماشاءاللہ یوم عرفہ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں بھی بڑے خوبصورت کلام پیش کیے۔ ایک بار پھر یہاں تشریف فرمایا الحاج محمود الحسن اشرفی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی حسین انداز میں آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا۔ حضرت یہ فرمائیے گا نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے قبل ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خوشخبری دی جا چکی ہے۔ اچھا، طبہ حمیری جو ہیں ان کو اس بات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، تو یہ فرمائیے گا کہ اس خطے کی خصوصیت اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ اس کی تاریخی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی، مدینہ منورہ کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مدینہ کا نام آتا ہے تو مشام جہاں معطر ہو جاتی ہے، اور یہ محبوب ترین موضوعات میں سے ایک ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کا خطہ ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب کے خطے کا جب بھی نام آتا ہے ہمارے تو دل سے وہی دعا نکلتی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا، مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سودش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں۔ ادھر مدینہ کا ذکر آتا ہے تو بس جو ہے دل کھل اٹھتے ہیں، چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے، اسی طرح ہمارے دل مدینہ کی طرف کھنچتے رہیں۔ اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہم جو وہاں حاضر ہو رہے ہیں اللہ ان سب کی حاضری قبول فرمائے، اور انہیں بادب باذوق حاضری کی سعادت دے، اور ہم سب کو بھی اللہ پاک بار بار بخیر و عافیت بادب باذوق حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ تو اب آئیے یہ طبہ حمیری کی طرف، یہ درست جو ہے وہ حمیری ہے، ہا کے کسرہ کے ساتھ میم ساکن اور یا پہ جو زبر ہے۔ عام طور پر لوگ حمیری کہتے رہتے ہیں اور بعد حمیری پڑھتے ہیں، لیکن یہ حمیری ہے۔ ذہن میں یہ نا قرآن تو ہے نہیں کہ اس میں پڑھنے میں ہمیں بے ادبی ہو جائے گی، لیکن لیکن چونکہ جو ہے وہ ناموں کے اندر تو بطور خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ نام جس کا بھی ہو درست نام لینا چاہیے۔ تو طبہ حمیری، تو اصل نام تو ان کا اسعد تھا، اسعد عین کے ساتھ اول بھی آتا ہے ان کا طبہ الاول کہتے ہیں پہچان کے لیے۔ طبہ اصل میں یہ چونکہ یمن کے تھے اور یمن کے اندر بادشاہ کو طبہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جواب کو مکمل کریں، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج حج کی معنویت میں مدینۃ النبی، مدینہ منورہ سرکار علیہ السلام کے عظیم شہر کی بات ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیں، پھر اگلے سوال کی جانب۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ طبہ حمیری کی بات ہو رہی تھی، اور یمن کی زبان میں بادشاہ کو طبہ کہا جاتا تھا، جس طرح روم میں بادشاہوں کو کیسر کہتے تھے، کیسر لقب تھا بادشاہ کا، نام الگ الگ ہوتے تھے۔ ایران میں کسرا کہتے تھے بادشاہ کو، نام الگ الگ ہوتے تھے۔ مصر میں فرعون کہتے تھے بادشاہ کو، نام الگ الگ ہوتے تھے۔ تو ایسے یمن میں طبہ کہتے تھے بادشاہ کو، نام ان کا تھا اسعد طبان حمیری۔ تو ان کو طبہ حمیری بھی کہتے ہیں اور طبہ الاول بھی کہتے ہیں، پہچان کے لیے اختصاراً۔ تو یہ ان کے بارے میں ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، اگرچہ پہلے یہ وضاحت بھی کر دوں کہ کتب حدیث میں، مستند کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، لیکن بعض کتب سیرت میں جیسے سیرت ابن اسحاق میں ہے، اسی طرح تاریخ کی بعض کتابوں میں جیسے تاریخ دمشق اس میں موجود ہے، المستطرف کے اندر موجود ہے، تفسیر میزان الادیان میں موجود ہے، اس میں موجود ہے۔ اگرچہ سند میں قیل و قال ہے، لیکن سند سے قطع نظر کر کے جس طرح کتابوں میں لکھا ہے میں اس کا اختصاراً، انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ایک مرتبہ سیر کے لیے طبہ الحمیری گئے، کہیں بہت سارا لاؤ لشکر ساتھ تھا، ساتھ چلتے گئے، جہاں سے گزرتے وہاں سے اور لوگ بھی ساتھ ملتے جاتے، بڑی تعداد ہے، وہ فگر بھی خیر دیا ہوا ہے، وہ تو لاکھوں کے اندر دیا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ میں اس طرح کے فگر بیان کرنے میں ویسی احتیاط کرتا ہوں جبکہ سند بھی کمزور ہو تو احتیاط کرنی بھی چاہیے۔ بہت بڑا بہرحال ان کے ساتھ جو ہے وہ لاؤ لشکر تھا، گزرتے گئے تو، اور جہاں جاتے تھے ہر اس شہر کے لوگ جب یہ دیکھتے تو روب میں آ جاتے، مرعوب ہوتے، ہیبت دبدبہ طاری ہوتا، ان کی عزت کرتے، خدمت کرتے، خاطر تواضع کرتے۔ تو کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے تو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی،
تو انہوں نے یہ بڑے غضبناک ہوئے، لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ لوگ تو کسی کو لفٹ اس لیے نہیں کراتے کہ خود ان کے ہاں ایک جو ہے کعبہ ہے، اس کعبے کی یہ عزت اور عظمت کرتے ہیں، لوگ بھی اس کی عظمت پیش نظر رکھتے ہیں، اور لوگ آ کر ان کو اسی طرح تحائف دے کر جاتے ہیں، یہ کیوں لفٹ کرائیں گے؟ تو اس پر جو ہے طبہ الحمیری کے دل میں آیا کہ میں جو کعبہ ہے اس کو منہدم کر دوں گا، ان کے عورتوں کو قیدی بنا لوں گا، بچوں کو قیدی بناؤں گا اور ان کو قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی یہ خیال کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ آنکھ سے، ناک سے، کان سے خون بہنا شروع ہو گیا، پیپ، معدہ، بدبو ایسی کوئی پاس نہ رہ سکے۔ طبیب اکٹھے ہوئے، کوئی طبیبوں سے جو ہے وہ علاج تجویز نہیں ہوا، تو ساتھ کچھ علماء بھی تھے، تو علماء میں سے ایک عالم نے الگ سے مل کر کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے، کوئی آپ کی نیت میں خرابی لگتی ہے، تو آپ نے کیا ایسا سوچا ہے؟ تو اس نے بتا دیا کہ میں نے اس طرح کعبے کو ڈھانے کا سوچا کہ آپ یہ خیال دل سے نکال دیں، یہ اس کی وجہ سے آپ کو صدا مل رہی ہے۔ تو جیسی طبہ حمیری نے یہ دل سے خیال جھٹکا، توبہ کی اس پر، تو فوراً ٹھیک ہو گئے۔ بات اور ان کے دل میں آئی، اور اس میں آگے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر پھر انہوں نے دین ابراہیمی قبول کر لیا، اور پھر وہ اس کے بعد آگے سفر کیا، سفر کر کے جب مدینہ منورہ جس جگہ موجودہ جو جگہ ہے مدینہ منورہ کی، جب یہاں پہنچے وہ اس جگہ، تو کچھ علماء جو ساتھ تھے انہوں نے یہاں کی ٹیلے وغیرہ دیکھے اور یہاں کی مٹی دیکھی، کنکر دیکھے، پتھر دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہیں رہیں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ ان کی ہجرت گاہ ہے، پیشن گوئیاں ہم نے سن رکھی ہیں لوگوں سے، علماء سے پرانے، تو ہم یہاں رہیں گے۔ تو وہ لوگ وہاں رک گئے، انہوں نے ان کے لیے کچھ عمارتیں بنوا دیں، گھر بنوا دیے، پھر یہ وہاں سے چلے گئے اور ایک خط لکھ کر ان کے حوالے کر گئے کہ اگر میری زندگی میں حضور آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ خط جو ہے میرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور اس میں انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا، اسلام کا اظہار بھی کیا۔ خیر یہ پھر چلے گئے، تو ان کے انتقال کے 1000 سال بعد حضور جان عالم علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جب سرکار یہاں تشریف لائے، تو یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو اوس و خزرج ہیں یہ انہی علماء کی اولاد میں سے تھے، انصار مدینہ، نہیں یہودی نہیں، اوس و خزرج انصار مدینہ، یہ انہی علماء کی اولاد میں سے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس وہ خط تھا، انہوں نے خط حضور کو پیش کیا، جس کو پڑھ کر سرکاری صاحب ہم نے فرمایا مرحباً بالاخ الصالح، نیک بھائی، اچھے بھائی کو خوش آمدید۔ یہ جو روایت ہے مشہور، یہ میں نے وہ بیان کر دی، لیکن دوسری طرح میں کچھ روایتیں اور بھی ملتی ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے، اس میں سرکاری صاحب نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا طبہ لعین تھا یا نہیں، یعنی لعین اس لیے فرمایا کہ کافر تھا یا نہیں۔ جبکہ ایک اور روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی، اس میں سرکاری صاحب نے فرمایا طبہ کو برا نہ کہو فإنہ کان قد اسلم، کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اگرچہ اس کی سند میں بھی کیل و کال موجود ہے، لیکن اس کی سند اس کے مقابلے میں بہرحال مضبوط ہے، وہ تاریخ دمشق والی کے مقابلے میں پہلے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعہ اپنی تمام تفصیلات اور جزیات کے ساتھ درست ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ اصل ہے، طبہ حمیری کی کچھ نہ کچھ اصل ہے، اور وہ جو مدینہ منورہ کے حوالے سے کوئی اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس کی بہرحال کوئی نہ کوئی خوشخبری کیسے اس کو ملی؟ مدینہ خوشخبری یہی تھی نا کہ سرکاری صاحب السلام کی ہجرت گاہ ہے، اور وہ علماء نے جو بات کی تھی بتائی تھی، اور انہوں نے وہاں پر باقاعدہ وہ خط دے کر گئے، اور ان کو جو گھر بنوایا تھا مدینہ کی خوشخبری اس حوالے سے تھی، ہجرت گاہ ہونے کے حوالے سے، سرکاری صاحب السلام کے مسکن ہونے کے حوالے سے، اور آپ علیہ السلام کا مدفن ہونے کے حوالے سے۔ کیا کہنا ہے، بڑے اچھے صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد حمد و صلوات کے بات سادہ سی یہ ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جی جی، اور ہماری زندگیوں کا، یعنی جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں ان کا تو مقصد یہ ہے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے، وہ آنکھیں پھوٹ جائے جس کو مدینے کا انتظار نہ ہو، اور وہ دل ہمیشہ ویران رہتا ہے جس پر نگاہ مصطفیٰ نہ ہو۔ اور یہ میں اپنے جملے نہیں کہہ رہا، یہ میں ان کے جملے کہہ رہا ہوں جن کو تمام مکاتب فکر اپنے بزرگوں میں سمجھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سبحان اللہ، اور دونوں معتبر بزرگ مجھے الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ عشق میں اگر مدینہ نظر نہ آئے تو وہ عشق ہی نہیں، اور فنا میں اگر مدینہ نظر نہ آئے تو پھر بقا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو مکاتیب ہیں تصوف کے، اور یہ جو مکاتیب ہیں علماء سیرت کے، اور جو مکاتیب ہیں محدثین کرام کے، یا جو مکاتیب ہیں مفسرین کے، سب کا بالاجماع اس بات پر اتفاق ہے کہ علم کا مرکز، علم کا محور، عبادت کا مرکز، عبادت کا محور مدینہ ہے۔ اگر مدینہ نکل جائے تو عبادت رائے گاہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟
کہ دعا وہاں قبول ہوتی ہے، استغفار وہاں قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور پھر محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو پھر تم بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہو، تو اللہ تو بہترین وہ ذات ہے کہ جو اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اور تمہاری سفارش کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے اندر یعنی استغفار قبول کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ ادب کا مقام کیا ہے، یہ مدینہ اصل میں اپنی زندگی کو سنوارنے کا مرکز ہے، اور مدینہ بیماریوں سے نجات کا مرکز ہے، مدینہ عبادت کو قبول کروانے کا اور عبادت کے درجے کو سمجھنے کا مرکز ہے۔ وہ جو اصحاب صفہ وہاں بیٹھا کرتے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ نماز روزہ زکوٰۃ حج سیکھ لی تھی چلے جاتے؟ نہیں، ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ حضور تشریف لائے اور ہم چہرے انور کو دیکھیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ ہم حضور کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے مدینے کے گلیوں کے اندر، اور میں تو اپنی یہی اذان ترک کیوں حضرت بلال نے حضور کے وصال مبارک کے بعد، ظاہری وصال کے بعد اذان ترک کر دی تھی، اور پھر کیوں مجبوراً انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اذان دی دوبارہ، اور پھر کیفیت کیا ہوئی تھی سب کو معلوم ہے یہ واقعہ۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز کا سلیقہ مدینہ سکھاتا ہے، رب کی قربت کا سلیقہ مدینہ سکھاتا ہے، اور مدینہ یہ بتلاتا ہے کہ رکوع و سجود کا مفہوم ہے کیا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گفتگو کیسی کرنی چاہیے، تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے اندر جا کر دیکھو اپنے آپ کو، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ عمر ابن خطاب اور ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادب یہ ہے کہ آواز کو پست رکھو، کیونکہ میرے محبوب کی جب آواز ہے تو اس کے آگے تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں حضرت شان نزول یہی ہے نا، اس کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میں شان نزول کی۔ پھر اس کے بعد من وراء الحجرات، یہ جو پیچھے سے پکارتے ہیں دیواروں کے پرے، دروازے کے پرے، اور جو اپنے طریقے سے عامیانہ طریقے سے منع کر دیا۔ اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے یہ کہ کہیں سر منہ تجاوز کریں، آپ بے ادبی کریں۔ آج کا انسان کیا سمجھے گا ادب مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، مدینے کی حرمت، مدینے کی محبت، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، یہ حضور ہی تو ہیں کہ جس نے جن کی ذات نے یا جن کے ورود مسعود نے مدینے کو دارالشفا بنا دیا۔ اور یہ وہ مدینہ ہی تو ہے کہ جس میں رہنے والا یہ کہتا ہے کہ پھر میں مدینے سے کبھی واپس نہ جاؤں۔ کتنی نعتیں ہیں امیر مینائی کی، بیضات کی، فلاں کی، اعلیٰ حضرت کی، سب کا مرکز دیکھیں جامع سے لے کر اوپر تک تمام وہ مدینہ صرف مدینہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ مکہ شریف تو وہ ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی لاقصو بہذا البلد، تو یہ بلد بھی جو ہے یہ مدینے کے طفیل میں لایا ہمیں کیا معلوم تھا کہ مکہ کیا ہے اگر مدینے والا نہ بتاتا کہ مکہ کیا ہے۔ اور پھر حجر اسود کو چومنے والا چوم کر کیا کہتا ہے عمر ابن خطاب، میں تجھے بوسہ نہ دیتا اگر میں مصطفیٰ کریم کے ہونٹ اس پر نہ لگتے۔ پتہ یہ چلا کہ اب جو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو حضور کا یہ فرمان ہے نا کہ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، تو یہ من جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، قبرہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، تو من کی کئی اقسام ہیں، جیسے من کی بھی اقسام ہیں، اسی طریقے سے یہ جو من ہے اس کے اندر صرف یہ معنی نہیں ہے کہ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، معنی یہ ہے کہ جس نے عقیدت سے محبت سے میری طرف رجوع کیا اور میری قبر انور کی طرف۔ اب مدینہ دور بھی ہو لیکن اگر کسی کا عقیدت کے اعتبار سے رخ مدینے کی طرف ہے تو وہ مدینے میں ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ، آرام ذرا کر لو یہاں، ذرا لے لو یہاں، چھاؤں گھنی ہے، یہ وہ مدینہ ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے۔ ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سر نے بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی، اور ایک سوال بہت اچھا قائم کیا کہ آیا مدینے کی جو فضیلت ہے، جبکہ لا اقسم بہذا البلد جب قرآن میں آیا تو اس کی عزت و عظمت بھی جو ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ حبیب آپ تشریف فرما ہے، اس میں اس کی جو عزت و عظمت ہے۔ تو فرمائیے گا فضائل مدینہ کے باب میں اگر ہم کچھ جاننا چاہیں آپ سے۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ کے کیا کہنے۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جس کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو افضل الخلق، احسن الخلق، اکمل الخلق، اجمل الخلق ہیں، جو ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، انہوں نے اس خطے کو چنا ہے اپنی ہجرت کے لیے، اور پھر ہجرت کے بعد چھوڑا نہیں ہے، مسکن بنایا ہے، اور یہی آپ نے اپنے وصال کے لیے بھی اسی کو چنا ہے۔ یعنی مکہ جو ہے وہ بھی سبحان اللہ، اس کے بھی کیا کہنے ہیں، ہم اس کے بھی قائل ہیں، اس کی عظمت کے بھی، لیکن مکے کو حضور نے چھوڑا ہے،
مدینہ وہ ہے کہ حضور نے چھوڑا نہیں ہے. جب مدینے آئے ہیں تو عارضی گئے ہیں لیکن بعد میں واپس یہیں تشریف لائے ہیں. اور جب مدینے سے حضور سفر کے لیے باہر جاتے تھے, جب قریب پہنچتے تھے تو سرکار علیہ السلام اپنے سواری کو تیز فرما دیتے تھے مدینے کی محبت کی وجہ سے, اور آپ جو ہے وہ اپنا چہرہ مبارک کھول لیتے. غلاموں کا یہی حال ہے, مدینہ منورہ کے مینار نظر آئے مسجد نبوی کے, ایک الگ ہی کیفیت ہے, اور وہ اپنا چہرہ مبارک کھول لیتے تھے. دھول مٹی ہوتی ہے نا, تو دھول مٹی سے چہرہ بچانے کے لیے امامہ شریف ہے تو اس کو بندہ اس طرح چہرہ ڈھانپ لیتا تھا, تو جب قریب پہنچتے تھے تو چہرہ جو ہے وہ آپ کھول دیا کرتے تھے. تو یہ وہ مدینہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب کو محبوب ہے. تو اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اللہ کے محبوب کا محبوب شہر, اللہ کے محبوب کی ہجرت گاہ, اللہ کے محبوب کا مسکن, اللہ کے محبوب کا مدفن. اور یہ وہ مدینہ کہ جس کی حاضری کا حکم ہمیں قرآن میں ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو محبوب تیرے حضور حاضر ہوں. تو محبوب موجود کہاں ہیں؟ مدینے میں. اور مفسرین نے صرف کلام فرمایا کہ یہ حکم سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ سرکار علیہ السلام جب دنیا میں زمین کے اوپر جلوہ فروز تھے اس وقت بھی یہ حکم قائم تھا. آج حضور جب اس زمین کے اندر تشریف لے گئے ہیں, وہاں جلوہ فروز ہیں, تو اب بھی یہ حکم قائم ہے کہ اب بھی جو محبوب کے دربار میں حاضر ہوگا, جو آپ کے روضہ مقدسہ پہ حاضر ہوگا, تو وہ اس بشارت سے حصہ پائے گا کہ اللہ کے حضور استغفار کرے اور رسول ان کے لیے استغفار کریں, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا پائیں گے. اللہ کے اوصاف تو بہت سارے ہیں, اللہ جبار بھی ہے, اللہ قہار بھی ہے, اور بھی اوصاف ہیں, لیکن یہاں آ کے جب استغفار کرے گا اور محبوب بھی اس کے لیے استغفار کریں گے تو اب اللہ کی کون سی شان زیادہ ظاہر ہونی ہے؟ شان ہے اس کی ساری سبحان اللہ. لیکن اب جو ہے وہ اللہ کے تواب ہونے کا جلوہ وہ دیکھے گا, اب اللہ کے رحیم ہونے کا جلوہ وہ دیکھے گا کہ یوں سمجھ لے کہ بس پاک ہو گیا, شر خیر, شور سور, شرر دور, نار نور, بشرا کے بارگاہ یہ خیر البشر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. معذرت جو ہے وہ جانے علیہ السلام کے مصرع جو ہے ابھی مصادر نہیں ہو پا رہا, لیکن یہاں کی برکت جو ہے ایسی بندھی نصیب کھلے مشکلیں کھلی, دونوں جہاں میں دھوم تمہاری کمر کی ہے, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, محبوب کے ذکر کی برکت سے یاد بھی آ گیا. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی, کریموں کے در کی. واہ 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 واہ. طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, ہم عشق کے بندے ہیں. بنیادی طور پر جو شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ یہی کہتے نظر آئے ہیں ابتدا سے کہ ادب گاہیست زیر آسماں آزرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ہی جا. اور اعلیٰ حضرت نے بھی کیا فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اچھا سر بھائی اس حوالے سے کہ جی, اور ڈاکٹر صاحب نے حدیث بھی پڑھی تھی نا, وہ بھی ریلیٹ کر دیتا ہوں. من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی, ان پر درود جن سے نوی دن بشر کی ہے, اسی کلام کا. اچھا سر, تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد جو سب سے عظیم ترین جو جماعت ہے وہ جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے. کیا فرمائیے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مدینہ منورہ کی تقدیس اور عظمت کے حوالے سے کس طرح کے تصورات رکھے, اور کیا اس حوالے سے ان کے اعمال نظر؟ صحابہ کرام کا جو تعامل ہے وہ بہت واضح ہے. اللہ, مدینہ منورہ میں صحابہ کی اکثریت اس بات کی قائل تھی کہ حضور کی حیات ظاہری اور حضور کی حیات باطنی دونوں کی کیفیات ایک ہی ہے. لہٰذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے قبر انور کی طرف نہ کوئی ایسی حرکت کی جائے کہ جس سے حضور ناراض ہوں, اور نہ بلند آواز میں گفتگو کی جائے, نہ مدینہ شریف کی زمین پر اترا کے چلا جائے, اور نہ ہی مدینہ شریف میں اس طرح سے پکارا جائے جیسے ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں. ان کا ایمان و عقیدہ حضرت امام زین العابدین نے تو یہ فرما دیا تھا واضح طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ شریف کا احترام اور حضور کے قبر انور کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ حضور براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں جو اعمال ہم ظاہر میں یا باطن میں کر رہے ہیں.
اب مدینہ شریف میں کس طریقے سے صحابہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، ظاہری حکم میں تو وہ جب آیا نا کہ جب صحابہ کو حکم دیا گیا کہ اونچی آوازیں نہ کرو، تو ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کی آواز بلند تھی، ہے نا، وہ گھر بیٹھ گئے، وہ آئے نہیں، گھر بیٹھ حضور نے گئے، ارشاد فرمایا بلاؤ بھائی، ہے کہاں؟ دیکھیں حضور کی شفقت دیکھیے کہاں ہے، تو کہا رسول میری آواز ہی بلند، میری آواز بلند ہے، کہیں میری اعمال برباد نہ ہو جائے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو حضور کی شفقت دیکھیے، تو حضور جو فرما دیتے تھے وہ شریعت بن جائے، اور حضور جو کہہ دیتے وہ قرآن کا حصہ بن جائے، حضور خواہش کرے تو کعبہ تبدیل ہو جائے، اللہ کہ ادھر کا کعبہ سجدہ ادھر کر رہے ہو تو کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو اس طرف آ جاؤ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے خصوصی اہتمام کیا تھا کہ مسجد نبوی یا مسجد کی یا حضور کی زیارت کے لیے یا حضور کے بارگاہ میں حاضری کے لیے طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ اکثر و بیشتر صحابہ اپنے گھر میں بھی حضور کے مزار انور کی جانب رخ کر کے سلام پڑھا کرتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے، یہ بدنصیبی ہے کہ آج ذریعہ تعلیم چونکہ عربی نہیں ہے اور دوسرے درجے کے تراجم ہوتے ہیں، اور دوسرے درجے کے تراجم کے اندر بددیانتیاں بھی اس حد تک ہیں، کچھ تو یوں بھی تھے جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ۔ معذرت کے ساتھ جو ہے وہ عرض کروں گا، آپ دوسرا درجہ فرما رہے ہیں، دوسرا بھی تیسرے درجے کے تراجم۔ جی حضرت، اب یہ دو درجات میں گنوا رہا تھا کہ دوسرے درجے کے تراجم یہ ہے کہ جو اردو جو عربی یا عربی کی اصل سے لے کر جب آتے ہیں تو وہ بہت سارے الفاظ جو یا تو ان کے سمجھ میں نہیں آتے یا ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، تو انہیں وہ ترک کر جاتے ہیں، تو یہ بددیانتی ہے۔ نہ کریں ترجمہ، آپ کو کوئی تھوڑی کہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن گناہ تو نہ کمائے نا، گناہ نہ کمائے۔ جیسے ترجمہ کرتے ہوئے قرآن کریم کا نعوذ باللہ من ذالک وہ ہے نا آیات قرآنی کے اندر بے احتیاطی ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ نقل کفر کفر نباشت۔ لیکن مدینہ شریف کے معاملے میں ایک تو یہ، اور دوسری جانب اورینٹلسٹ ہیں جو مدینہ شریف کے متعلق لکھتے ہیں، تو ان کے تراجم جب انگریزی کے اندر آتے ہیں تو وہ بالکل ایک الگ طریقے سے، چونکہ ہم پرائمری سورسز کو استعمال نہیں کرتے، عربی نہیں جانتے، تو ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ جو کچھ سامنے نظر آتی ہے وہ شاید چمکیلی شے ہے، وہ مدینے نہیں۔ منافقین بھی بعض اوقات اپنے وضاقتہ میں اور اپنے انداز میں اور اپنے کلچر کے اندر یہ نظر آتے تھے کہ وہ مومنین کی طرح ہیں، حالانکہ وہ دشمنی لے کر چل رہے ہوتے تھے۔ تو مدینہ شریف کی محبت، سبحان اللہ، جب آپ کو کسی کے چہرے پر نظر آئے تو سمجھنا کہ یہ سچا محبت کرنے والا ہے سرکار کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج جو اشراف کہلاتے ہیں، میں آپ کو بڑی کمال کی بات بتاؤں، جب میں مدینہ شریف میں حاضری اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی تو میں نے کسی سے پوچھا عرب سے، میں نے کہا کہ وہ کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو مدینہ کے متعلق بہت کچھ لکھا کرتے تھے، تو کچھ گفتگو کرتے ہوئے ایک عرب نے مجھے بتایا، پرانے بزرگ تھے، تو انہوں نے صرف یہ کہا، کہہ لیں گے اگر لوگوں کو دیکھنا ہے کہ سچے محبت کرنے والے تو ان کے سامنے حضور کا اور مدینہ کا تذکرہ کرو، تو وہ کھجور سے لے کر حضور تک کا بیان کریں گے تو اس میں محبت ہی محبت نظر آئے گی۔ کیا بات، کیا ہوا، اور یہ عقیدت نظر نہ آئے کیا ہوا، تو سمجھنا صرف یہ حدیث بیان کر رہا ہے، عقیدت نہیں ہے۔ کیا کہنا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، محمود الحسن شفیع صاحب آپ سے آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حجاج بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے، مجھے بھی لے جائے، لیکن آپ جہاں کہیں ہیں وہیں سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ درود و سلام ضرور پیش کیا کریں، کیونکہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اسی ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، مبارک رہے اندلی بو تمہیں گل، مبارک رہے اندلی بو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہر
بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکان تاجدار مدینہ، گئے لامکان تاجدار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔